السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب زدني علما۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو اکیلا ہے، تنہا ہے، اور اس پوری کائنات کو اکیلا پیدا کرنے والا اور اس کے نظام کو چلانے والا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین جو ہر ایک مخلوق کی زبان کو سمجھتا ہے، سنتا ہے اور ہر ایک کی فریاد کو پوری کرتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین جس نے اس روئے زمین میں بسنے والی ساری مخلوق بالخصوص انسان و جن کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری برگزیدہ چنندہ بندہ بنا کر اس دنیا فانی کے اندر مبعوث فرمایا، آپ کو نبی، رسول اور پیغمبر بنایا۔ اللہ رب العزت داتعداد رحمت نازل فرمائے صالحین انبیاء کرام پر، بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور قیامت تک آپ کی سچی پیروی کرنے والے صالح مومنین پر۔ حاضرین و سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تحت، عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ طہارت کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ قرآن و سنت میں طہارت کے تعلق سے کیا بیان کیا گیا ہے، کیا اہمیت بتائی گئی ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آپ حضرات کے سامنے باتیں آئیں گی۔ سب سے پہلی بات یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ دین اسلام کا سب سے پہلا سبق وہ طہارت ہے۔ دین اسلام کا سب سے پہلا سبق طہارت ہے۔ طہارت دین اسلام کا ایک حصہ ہے۔ طہارت مسلم قوم کا ایک بہت بڑا شعار ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ سارے محدثین جنہوں نے حدیث کی کتابوں کو جمع کیا اور سارے فقہاء جنہوں نے فقہ کی حدیثوں کو مرتب کیا، فقہ کی کتابوں کو مرتب کیا، انہوں سب نے ان کتابوں کا آغاز طہارت سے کیا ہے۔ ساری کتابوں کا آغاز طہارت سے کیا ہے۔ اس کے علاوہ طہارت کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگتا ہے اور لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دوسری وحی نازل کی اور آپ کو نبوت کی گراں قدر اور عظیم ذمہ داری کا جو بوجھ اٹھانے کا حکم دیا، وہاں جو تعلیم آپ کو دی وہ یہی تھی، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھیے اور گندگی سے دور رہیے۔ ہر ایک واعظ، ہر ایک مبلغ، ہر ایک مدرس، امام، خطیب اور جو بھی لوگ اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں اور اس پیغام کو مؤثر اور اثر انداز بنائیں، تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے عقیدے کو پاک اور صاف رکھیں۔ عقیدے کی گندگی کے ساتھ میں اگر کسی کو دعوت دی جائے گی، وہ دعوت نہیں ہوگی، وہ دین کا کام نہیں ہوگا، وہ اللہ کا پیغام دوسروں کو پہنچانا نہیں ہوگا، وہ آپ کا ایک نظریہ ہوگا، آپ کی ایک سوچ ہوگی۔ سب سے پہلی چیز عقیدے کو پاک اور صاف رکھا جائے۔ نمبر 2، عقیدے کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن کو پاک اور صاف رکھا جائے۔ ذہن کو پاک اور صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی نیت، اپنے ارادے ان کو پاک اور صاف رکھا جائے۔ زبان کو پاک صاف رکھا جائے، دل کو پاک اور صاف رکھا جائے۔ مختلف قسم کی حسد، بغض، اناد، تکبر اور اسی طریقے سے غیبت، چغلخوری اور دیگر برائیوں سے اپنے دل کو، اپنے آپ کو بالکل پاک اور صاف رکھا جائے۔ زبان کو پاک اور صاف رکھا جائے۔ اس سے بڑھ کر اپنے جسم کو، اپنے لباس کو پاک اور صاف رکھا جائے۔ طہارت کے کئی ایک درجے ہیں، جیسا میں نے ابھی ذکر کیا۔ شرک
سے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنا، زبان کو پاک اور صاف رکھنا، دل کو پاک اور صاف رکھنا، لباس کو پاک اور صاف رکھنا، اپنے جسم کو پاک اور صاف رکھنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے تعلق سے بات جو بیان فرمایا الطہارۃ الطہور شطر الایمان، الطہارۃ نصف الایمان، کہ طہارت پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ اگر ہم اندازہ لگائیں اسلام کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ طہارت پاکی صفائی دین اسلام کے اندر نصف آدھا حصہ 50% جو معاملہ جو ہے وہ پاکی اور صفائی کا ہے۔ دین اسلام کے اندر آدھا معاملہ پاکی اور صفائی کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی طہارت کی اہمیت کو اس طریقے سے واضح فرماتا ہے کہ مسجد قباء ہے، قباء بستی ہے، وہاں نماز پڑھنے والے مومن لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی تعریف کی ہے اس طرح، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ وہاں مسجد نبوی میں، مسجد قباء میں کچھ لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں، ان کی خوبی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکی اور صفائی کو پسند کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ رب العالمین بھی پاک اور صاف رہنے والے لوگوں سے محبت کرتا ہے، ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ سبحانہ و تعالی پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ سبحانہ و تعالی توبہ کرنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے اور پاک اور صاف رہنے والے بندوں سے بھی اللہ سبحانہ و تعالی محبت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ طہارت کی دین اسلام کے اندر کیا اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے جو کہ دارقطنی کی روایت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر من البول، لوگوں پیشاب سے بچو، اپنے آپ کو پیشاب سے بچاؤ، اس لیے کہ عام طور پر قبر کے اندر جو عذاب ہوگا وہ پیشاب کی وجہ سے ہوگا۔ قبر کے اندر زیادہ تر جو عذاب ہوگا وہ پیشاب کی وجہ سے ہوگا۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو پیشاب سے بہت بچانا ہے۔ اسی طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو حدیث طبرانی کی ہے، اتقوا البول فإنه أول ما يحاسب به العبد في القبر، لوگوں بچو، اتقو، بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، دور رکھو پیشاب سے، اس لیے کہ قبر میں سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ پیشاب کے تعلق سے ہوگا۔ اس قسم کی کئی ایک روایت آتی ہیں کہ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا، سب سے پہلے سوال یہ ہوگا، قبر کے اندر سوال پہلا یہ ہوگا، یا یہ کہ آخرت میں پہلا سوال یہ ہوگا۔ تو یہ الگ الگ مختلف مراحل ہوں گے، کبھی یہ سوال عقیدے کے تعلق سے ہوگا، پہلا سوال کہیں عقیدے کے تعلق سے ہوگا، تو کہیں پہلا سوال اخلاقیات کے تعلق سے ہوگا، تو کہیں پہلا سوال عبادات کے تعلق سے ہوگا۔ تو یہ الگ الگ مراحل ہیں جو مختلف روایات آتی ہیں، اس میں کوئی تکرار اور تضاد نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی اسی طریقے سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر پیشاب سے نہیں بچے، اگر پیشاب سے نہیں بچے تو کامیابی ناممکن ہے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ انسان پیشاب سے بالخصوص بچے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، دو قبروں کے پاس سے گزرے، تو کیا ہو رہا تھا؟ وہ دونوں قبروں میں جو موجود لوگ تھے ان کو عذاب ہو رہا تھا۔ انما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، وہ دونوں شخصوں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بڑے معاملے کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں ہو رہا تھا۔ پہلا معاملہ، پہلا شخص جو تھا وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسرا شخص جو ہے چغل خوری، غیبت وغیرہ سے نہیں بچتا تھا، اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گیلی لکڑی، گیلی لکڑی
صحابہ سے بنوایا، آپ نے اس کے دو حصے کیے، اس کو چیرا پھاڑا اور اس کے دو حصے کیے، اور ایک لکڑی ایک قبر میں اور ایک لکڑی دوسری قبر میں اپنے نصب کر دی، گاڑ دی۔ صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی کے دو حصے کیے، ایک لکڑی کو ایک قبر میں گاڑ دیا اور دوسری لکڑی کو دوسرے قبر میں گاڑ دیا، تو تعجب ہوا، تو پوچھا اللہ کے رسول آپ نے یہ کیوں کیا؟ لما فعلتا، آپ نے یہ ایسا کیوں کیا؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ جب تک یہ لکڑی خشک نہیں ہوں گی ان کے عذاب میں کمی رہے گی۔ یہ بخاری کی روایت ہے، ان کے عذاب میں کمی رہے گی۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اہم اور بنیادی رکن نماز کے لیے بنیادی شرائط مقرر کیے۔ وہ کیا ہیں بنیادی شرائط؟ کہ آپ کا جسم پاک ہو، آپ کا لباس پاک ہو، اور جس کپڑے کو بچھا کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ کپڑا پاک اور صاف ہو، جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک اور صاف ہو۔ اس کے علاوہ ہر نماز کی ادائیگی سے پہلے وضو کا ہونا، اور وضو کے ہوتے ہوئے نئے وضو کی ترغیب کا دینا، اور اگر وضو ٹوٹ جائے تو وضو کو بنا کر کے اس فریضے کو انجام دینا۔ یہ ساری باتیں ہمیں طہارت اور پاکی صفائی کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں کہ اسلام کے اندر پاکی صفائی کا کتنا مقام اور کتنی اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ اگر پانی موجود نہ ہو، غسل کی ضرورت ہے یا نماز پڑھنا ہے وضو کی ضرورت ہے، اگر پانی موجود نہیں تو تیمم کا حکم دے کر کے، غسل کے بدلے میں تیمم اور وضو کے بدلے میں تیمم کا حکم دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی احساس کو باقی رکھا ہے کہ کم سے کم ذہنی طور پر تمہارے اندر یہ احساس باقی ہونا چاہیے کہ پاکی صفائی کو حاصل کرنا اور پاک صاف رہنا۔ ہمیشہ نفسیاتی طور پر آپ نے پاک اور صاف رہنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہر نماز کے وقت نبی علیہ السلام کا مسواک کرنا اور اپنی امت کو مسواک کرنے کے لیے ابھارنا کہ مسواک والی نماز غیر مسواک والی نماز سے کئی درجے افضل ہے۔ یہ نماز میں مسواک کے لیے ابھارنا یہ بات بھی بتاتی ہے کہ اسلام میں پاک صفائی کا کتنا زیادہ مقام ہے۔ جی اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون۔ اے لوگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں غسل کا حکم دیا پاک اور صاف رہنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں نماز کی ادائیگی کے لیے وضو کا حکم دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی کی غیر موجودگی میں تیمم کا حکم دیا۔ یہ احکامات تمہارے اوپر دے کر کہ اللہ رب العالمین تمہیں تنگی میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ احکامات تمہیں دے کر کے تمہیں پاک اور صاف رکھنا چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے اللہ رب العالمین کہ اس پاکی اور صفائی کی وجہ سے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دے، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم لوگ اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو اسلام کے اندر طہارت کا بہت زیادہ مقام ہے اور بہت اہمیت اسلام نے طہارت پر دی ہے، بہت مبارک ہے طہارت پر۔ اس کے علاوہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے کہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کے پاس میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ایک وہ شخص جو کافر ہے، کافر کی لاش کے پاس میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور دوسرا وہ شخص جو خلول کو استعمال کرے۔ خلول کیا چیز ہے؟ زعفرانی خوشبو کو استعمال کرنا اسلام میں منع ہے، ممنوع ہے۔ تو جو شخص زعفرانی خوشبو کو استعمال کرتا ہے اس کے پاس بھی اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور تیسرا وہ شخص جو جنوبی ہے، جنوبی آدمی جب تک وضو نہیں کرے گا، کم سے کم وضو نہیں کرے گا، غسل اگر نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، کم سے کم وضو کرنا اس کے لیے ضروری ہے کہ وضو جب تک وہ نہیں کرے گا اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے پاس میں نہیں آئیں گے۔ تو یہ حدیث بھی ہمیں طہارت کی اہمیت کو واضح کرتی ہے کہ اسلام کے اندر طہارت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اہم فریضہ نماز کی ادائیگی کے لیے جو حکم دیا قرآن مجید کے اندر، اس کا تذکرہ سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم اپنے چہرے کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو دھو لو کونی سمیت، اپنی کونی سمیت جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سر کا مسح کرو۔ سر کے مسح کے تعلق سے بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں، یا تو تعلیم اس قسم کی دی گئی یا ہمارے علم کی کوتاہی رہی ہو کہ ہم نے براہ راست احادیث کی کتابوں سے یا قرآن مجید سے اور تفاسیر سے اس چیز کو عکس نہ کیا ہو۔ بہت سے لوگ صرف پیشانی پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں یا سر کا کچھ حصہ مسح کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ مسح ہو گیا، مسح نہیں ہوگا جب تک کہ پورے سر کا مسح نہ کیا جائے۔ اور مسح کا طریقہ یہ کہ دونوں ہاتھوں کو تر کر کے جو ہے یہ پیشانی سے شروع کیا جائے اور گدی تک لے جا کر کے پھر واپس وہیں پر لوٹایا جائے جہاں سے ہم نے شروع کیا ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں جب پیچھے لے جانے کا معاملہ رہتا ہے تو بڑے اچھے انداز میں پیچھے لے جاتے ہیں، لیکن جب واپس لانے کا معاملہ ہوتا ہے تو کہیں یہ بال بگڑ نہ جائے، یہ کنگھی مٹ نہ جائے، اس لیے جو ہے اوپر سے ہاتھ لے آتے ہیں اور بالوں میں ٹچ نہیں ہوتے، یا ٹچ بھی ہوتے تو بالکل آہستہ انداز میں، یعنی چھلنا جسے کہتے ہیں، یہ سر کا مسح نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ یہاں پر کوئی حد نہیں مقرر کی گئی ہے، یعنی پورے سر کا مسح کرنا ضروری ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے دونوں پیروں کو ٹخنے سمیت دھونا ضروری ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، دیکھیے بات جو آئی طہارت کی، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم ناپاک ہو، جنوبی ہو گئے ہو، لائٹ فیل ہو گیا ہے، غسل کی ضرورت ہے، فَطَّهَّرُوا، تو پہلی فرصت میں آپ پاکی حاصل کر لیجئے۔ اور اگر پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی میسر نہیں ہے، نصیب نہیں ہے، تو اسلام نے تعلیم دی وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اگر تم سفر کی بیمار ہو، اگر تم بیمار ہو، یا یہ کہ سفر میں ہو، یا یہ کہ تم میں سے کوئی آدمی ٹوائلٹ سے پیشاب یا پاخانہ کر کے واپس آیا، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا شوہر اپنی بیوی سے ملا، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اب یہ ساری چیزوں میں یا تو وضو لاحق ہو جاتا ہے، ٹوائلٹ سے آپ آئے، پیشاب یا پاخانے کی حاجت سے فارغ ہو کر، یا یہ کہ آپ بیمار ہیں، پانی آپ نہیں لے سکتے، یا سفر میں پانی میسر نہیں ہو رہا ہے تو وہاں تو وضو ہے، لیکن ایک آدمی اپنی بیوی سے ملا تو وہاں تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، تم نے پانی نہیں پایا تو کیا کرو گے؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ یہ حدیث پاکی اور صفائی کو واضح کرتی ہے کہ اسلام کے اندر کس قدر پاکی اور صفائی اور طہارت کی اہمیت ہے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اب کیا کرنا ہے؟ تیمم کیسے کرنا ہے؟ آپ کو پاک مٹی میں اپنے ہاتھوں کو مار کر کے ضربۃ علی الصعید، دونوں ہاتھوں کو ایک مرتبہ پاک مٹی میں مارنا ہے، اور اگر مٹی زیادہ لگ گئی تو اس کو جھٹک لینا ہے، جھاڑ دینا ہے یا پھونک دینا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اب یہ دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ملنا ہے، وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور اس کو جو مٹی لگی ہے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں میں ملنا ہے، اس طرح کے الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ پر اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ تک، یہ پہنچوں تک جو ہے آپ کو مل لینا ہے۔ یہ آپ کا تیمم ہو گیا، اور تیمم کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، اور تیمم کرنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے، تب جا کر کے ہمارا تیمم ہوگا۔ تیمم کے لیے نیت، آپ غسل کے لیے تیمم کر رہے ہیں یا وضو کے لیے تیمم کر رہے ہیں، یہ آپ کو نیت کرنا ضروری ہوگا۔ اور نیت کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیں کہ نیت کے الفاظ احادیث کے ذخیرے میں کہیں بھی نیت کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے تعلق سے بڑی پیاری بات بیان فرماتے ہیں، النیت هو ارادۃ القلب، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ اگر کوئی آدمی زبان سے کوئی دعا پڑھ رہا ہے تو وہ اقرار اللسان ہو گیا، وہ کیا ہو گیا؟ اقرار اللسان ہو گیا، اسے ہم نیت نہیں کہیں گے، وہ زبان کا اقرار ہو گیا، تو نیت کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقصوا الثياب البيض فانها اطهر واطيب وكفنوا فيها موتاكم، اے لوگوں سفید کپڑا پہنا کرو۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم سفید کپڑا استعمال کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسندیدہ لباس سفید تھا، سفید کا لباس آپ زیادہ پسند کرتے تھے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فإنها أطهر وأطيب، یہ زیادہ پاکیزہ اور عمدہ ہے جی۔ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اپنے مردوں کو کفن تو دو، وہ سفید کپڑے میں دو۔ تو یہ حدیث
حدیث بھی پاکی صفائی اور نظافت کی اہمیت کو واضح کرتی ہے، کیونکہ سفید کپڑا یہ پاکی صفائی کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے کہ جس طریقے سے داغ، دھبے، میل کچیل، گندگی سفید کپڑوں میں واضح ہوتی ہے، اتنی زیادہ دیگر رنگین کپڑوں میں، کلر کپڑوں میں وہ چیز واضح نہیں ہوتی کہ انسان اس سے بچے یا پاکی صفائی فوراً حاصل کر لے۔ یہ امکان کم ہوتے ہیں سفید کپڑے کے بنسبت دوسرے کپڑوں میں۔ اس لیے پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید کپڑا پہنو، یہ پاکی صفائی کے زیادہ قریب ہے، عمدہ ہے، اور اپنے مردوں کو بھی سفید کپڑوں میں کفن دو۔ پاکی صفائی کا اس حدیث سے بھی اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، خالف المشرکین، اے لوگوں مشرکین کی مخالفت کرو، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، اور بعض روایتوں میں آیا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو۔ کس طریقے سے مخالفت کرنا ہے؟ اوفر اللحى، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، وَوَحْفُ الشَّوَارِبَ، اور مونچھوں کو کم کرو، مونچھوں کو کترو۔ مشرکین کی مخالفت کرو، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترو۔ کیا وجہ ہے بھائی؟ اگر مونچھیں بڑی بڑی رہیں گی تو گندگی آپ کھا رہے ہیں تو اس میں مونچھیں بال جو ہے لگ رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، پی رہے ہیں تو اس میں ڈوب رہے ہیں، یہ گندگی کا زیادہ اس کے اندر شائع اور امکان ہوتا ہے، یہ نظافت کو واضح نہیں کرتا ہے اور نظافت اس سے نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، اور بعض روایتوں میں آپ کو معاف کر دو، ان کو چھوڑ دو، جی ہاں، اور مونچھوں کو کم کرو، مونچھوں کو کترو۔ اسی طریقے سے پاکی صفائی کی اہمیت اس حدیث سے بھی لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مساجدوں کو پاک اور صاف رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھروں کے صحنوں کو پاک اور صاف رکھنے کا حکم دیا کہ کس قدر اسلام نے پاکی صفائی پر زور دیا ہے۔ حدیث ترمذی کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ طیب یحب الطیب، اللہ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ نظیف یحب النظافت، اللہ صاف ستھرا ہے اور صاف ستھرائی کو اللہ رب العالمین نظافت کو پسند کرتا ہے۔ کریم یحب الکرم، اللہ رب العالمین کریم ہے اور کرم کو اللہ رب العالمین، سخاوت کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ جواد یحب الجود، اللہ بہت سخی ہے اور اللہ رب العالمین سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ فنظفوا افنیتکم، اے لوگوں تم اپنے گھروں کے صحنوں کو پاک اور صاف رکھو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، ذرا غور کیجیے۔ فنظفوا افنیتکم، اپنے گھروں کے صحنوں کو پاک اور صاف رکھو۔ جبکہ گھر کا صحن گھر سے باہر کا معاملہ ہوتا ہے، گھر کا صحن گھر سے کی چار دیواری کے علاوہ ہوتا ہے، باہر کا معاملہ ہوتا ہے۔ جب باہر کی چیزوں کو پاک اور صاف رکھنے کا حکم دیا اسلام نے، تو گھر کے اندرونی حصے کو ہمیں کتنا زیادہ پاک اور صاف نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ بدرجہ ہوگا گھر کے صحن سے کہیں زیادہ اندرونی معاملات کو ہمیں پاک اور صاف رکھنا ہے، کیونکہ آمد و رفت، ہمارا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا کھانا پینا گھر کے اندر ہوتا ہے، اور وہاں ہمیں پاکی صفائی کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی۔ اور کیونکہ صحن یہ ہماری آمد و رفت کے کام آتا ہے، اٹھنے بیٹھنے یا وہاں سے آمد و رفت ہوتی ہے ہماری، تو اس کو بھی ہمیں پاک اور صاف رکھنا چاہیے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ گھر اور گھر کے اطراف کی جتنی بھی چیزیں اس سے متصل ہوتی ہیں، ہمیں ان ساری چیزوں کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بنی الدین علی النظافت، دین کی بنیاد نظافت، پاکی صفائی ستھرائی پر رکھی گئی ہے۔ اور بعض روایتوں میں جیسے متفق علیہ کی روایت ہے، بنی الاسلام علی خمسۃ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ یہ الگ الگ ہے۔ اگر ہم دیکھیں دین کی بنیاد پاکی صفائی پر ہے، تو ہم دیکھیں تو یہ بھی اس حدیث سے بالکل مطابقت رکھتی ہے کہ جب تک آپ کا عقیدہ درست نہیں ہوگا تو اسلام کا کلمہ پڑھ لینے اور اس کے ارکان کو ادا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ حدیث اس سے میچ کرتی ہے، اس سے مطابقت ہے کہ بنیاد دین علی النظافہ، دین کی بنیاد پاکی صفائی پر ہے۔ جی ہاں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، تنظفوا فإن الاسلام نظیف، لوگوں پاک اور صاف رہو، صاف ستھرے رہو، اس لیے کہ اسلام بھی بیدار، بالکل پاک صاف ستھرا ہے۔ جن اسلام پر یلغار کسنے والے،
اسلام پر آواز اٹھانے والے اسلامی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں، یا تو دشمنی کی بنیاد پر یا تعصب اور عصبیت کی بنیاد پر، یا یہ کہ کچھ دنیاوی مفاد کے خاطر اسلام کے خلاف میں آواز اٹھائی جاتی ہے، ورنہ اسلام اللہ رب العالمین نے اسلام بنایا، اللہ رب العالمین نے بنایا، اور اللہ رب العالمین السلام ہے، اللہ رب العالمین السلام ہے، سبحان اللہ رب العالمین السبحان ہے، اللہ کی ذات میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، اور جو دین اللہ رب العالمین نے بنایا وہ دین بھی ساری کمیوں سے پاک اور صاف ہے۔ یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، طبرانی کی روایت ہے، النظافت تدعو الی الایمان، نظافت پاکی صفائی یہ انسان کی رہنمائی کرتی ہے ایمان کی طرف۔ انسان جتنا زیادہ اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھے گا، نظافت سے اپنے آپ کو ملوث کرے گا، نظافت کے ساتھ انسان اپنی زندگی گزارے گا، تو یقیناً ایک نہ ایک دن یہ چیز، یہ پاکی صفائی، یہ ستھرائی، یہ نظافت اس کو ایمان کی طرف رہنمائی کرے گی، ایمان کی طرف لے جائے گی۔ جی، النظافت تدعو الی الایمان، نظافت ایمان کی طرف رہنمائی کرتی ہے، بلاتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جمال یحب الجمال، اللہ رب العالمین خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لیکن خوبصورتی کو اپنانے کے لیے وہ ذرائع اختیار نہ کریں جو اسلام نے منع قرار دیا ہے۔ خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے وہ طور طریقے اور وہ ذرائع اختیار نہ کریں جو اسلام نے ممنوع قرار دیا، حرام قرار دیا، اسلام میں وہ ناجائز ہے، ایسی چیزوں کو استعمال نہیں کرنا، اور ایسی شکل و صورت بھی اختیار نہیں کرنا خوبصورت بننے کے لیے جو اسلام نے جس سے منع کیا ہے، روکا ہے۔ جی ہاں، اچھا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کو دیکھتے ہیں، جہاں آپ نے اتنی تعلیم دی ہے، نظافت پاکی صفائی کی تعلیم دی ہے، آپ کا معاملہ کیا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھتے تو سب سے پہلا کام آپ کا کیا ہوتا؟ مسواک کرنا، اور جب آپ باہر سے سفر سے گھر تشریف لاتے تو سب سے پہلا کام آپ کا مسواک کرنا ہوتا۔ سعودی عرب کے ایک عالم ہیں ڈاکٹر عبداللہ مسعود السعید، انہوں نے اپنی تحقیق کے مطابق لکھا ہے کہ پیلو کی تازہ مسواک میں 19 قسم کے ایسے قیمتی کیمیکلز ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے منہ کے اندر کی، منہ کی، دانتوں کی، زبان کی، مسوڑوں کی مختلف بیماریوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ پیلو کی تازہ مسواک میں 19 قسم کے ایسے قیمتی کیمیکلز ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے منہ کے مختلف قسم کے جراثیم اور منہ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، ابھی تحقیق کے مطابق لکھا ہے۔ تو مسواک بھی ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ پاکی صفائی، دیکھیے جس نبی نے پاکی صفائی کا حکم دیا، تعلیم دی، اس نبی کا معاملہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ سفر میں بھی جاتے، تیل، کنگھی، کینچی، آئینہ، مسواک، یہ ساری چیزیں آپ ساتھ میں لے کر کے چلا کرتے تھے، سرما، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ سفر میں بھی لے کر کے چلتے تھے تاکہ پاکی صفائی کا، نظافت کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھا جائے۔ تو اسلام ہر میدان میں، ہر موڑ میں مختلف پیرائے اور انداز میں ہمیں پاکی صفائی پر ابھارتا ہے، اس کی تاکید بیان کی اسلام نے۔ اس کے علاوہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی آپ کی خدمت میں آئے اور ان کے بال میلے کچیلے، پراگندہ ہے، کنگھی وغیرہ نہیں ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدر محسوس کیا۔ تقدر یعنی آپ کے نفس میں، طبیعت میں، دل کو تکلیف ہوئی، ان کی اس حالت کو دیکھ کر پریشانی سے ہوئی آپ کو، اور آپ نے ان کو بال سنوارنے، بال کاٹنے کا حکم دیا۔ جب وہ بال سنوار کر کے آ گئے، دھو کر یا کاٹ کر کے آ گئے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ میرے بھائی، یہ پراگندہ بال شیطانی فعل ہے، یہ پراگندہ بال شیطانی فعل ہے۔ ایک اور صحابی میلے کچیلے کپڑے پہنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کچھ دیا ہے؟ کچھ مال وغیرہ رکھتے ہیں؟ کہا کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں، میرے پاس اونٹ ہیں، میرے پاس گائے ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، اس کے علاوہ مال دولت ہے میرے پاس میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ رب العالمین نے جو نعمت تمہیں دیا ہے تو اللہ رب العالمین تمہارے اندر ظاہری طور پر اس کو استعمال کرتا ہوا اس نعمت کے اظہار کو اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ جب اللہ نے اتنی نعمت تمہیں دی ہے تو اس کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ پہننے اڑنے سے لے کر کھانے پینے رہنے سے اس کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ جی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده، اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے کہ وہ اس نے جو نعمت دیا ہے اس کے آثار بندے پر دیکھے۔ اللہ پسند کرتا ہے کہ اللہ نے جو نعمت دیا ہے اس کے آثار کو بندے پر دیکھے۔ جب تکبر کی آیت نازل ہوئی اور تکبر کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تعلیم دی تو ایک صحابی آگے بڑھے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ میرا جوتا اچھا ہو، میرا کپڑا اچھا ہو، میرا کھانا پینا اچھا ہو، تو کیا بھی یہ بھی تکبر میں آئے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ رب العالمین نے نعمت دیا ہے تو وہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندے کے اوپر اس کا اظہار ہو۔ تکبر تو یہ ہے کہ اچھا کھاتے ہوئے، اچھا پہنتے ہوئے، اچھے مکان میں رہتے ہوئے، الکبر ہوا بطر الحق وغمط الناس، تم لوگوں کو حقیر سمجھ رہے ہو، اچھا جوتا چپل پہنے ہو، اچھا کپڑا پہنے ہو، اچھے مکان میں رہتے ہو، اچھی گاڑی میں گھومتے پھرتے ہو، تو جس کے پاس بھی یہ چیزیں نہیں ہیں ان کو دیکھ کر تمہارے دل کے اندر حقارت آتی ہے، کراہیت آتی ہے، نفرت آتی ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پسند نہیں کرتے، ان کے ساتھ کھانا پینا پسند نہیں کرتے، بیٹھنا اٹھنا پسند نہیں کرتے۔ یہ تکبر ہے۔ وبطر الحق، صحیح بات آپ کے سامنے آ گئی، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ کتاب و سنت کی بات ہے، اس کے باوجود عصبیت، تعصب، خاندانی اور علاقائی مسائلوں کو سامنے رکھ کر آپ اس حق کو ٹھکرا دیں کہ نہیں میرے خاندان میں یہ نہیں چلتا، میرے آبا و اجداد نے ایسا نہیں کیا، میرے علاقے کے اندر ایسا نہیں ہوتا، میرے ائمہ، میرے علماء کرام ایسی تعلیم نہیں دیتے، جبکہ قرآن آپ کے سامنے موجود، آیت موجود، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے موجود، آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، اس کے باوجود کسی نفرت، کسی دشمنی اور کسی عصبیت و تعصب یا علاقائی ماحول کی وجہ سے آپ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، یہ حق کو ٹھکرا دے رہے ہیں، یہ تکبر ہے۔ حق کو ٹھکرا دینا، حق واضح ہو جانے کے بعد حق کو ٹھکرا دینا، اس کو نہیں ماننا، اس پر عمل نہیں کرنا، یہ تکبر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داؤد کی روایت ہے، خریم الاسدی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، بڑے پیارے صحابی، کئی خوبیاں ان کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھی تھی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی، لیکن تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا کیا ہی بہترین صحابی ہیں خریم الاسدی، نعم الرجل خریم الاسدی، کہ خریم الاسدی کتنے پیارے صحابی ہیں، لیکن ان کی ساری خوبیوں کو ڈھانک دیا دو خرابیوں نے۔ بہت سی خوبیوں کے حامل ہیں لیکن دو خرابیوں نے ان کی ساری خوبیوں کو ڈھانک دیا، اور وہ خرابی کیا ہے؟ ان کے بال لمبے لمبے ہیں اور ان کا کپڑا ٹخنے سے نیچے رہتا ہے، گزرتا ہے، گھسٹتا ہے، یہ دو خرابی ان کے اندر ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی پاکی صفائی کی اہمیت بتاتی ہے اس چیز کی۔ خریم الاسدی رضی اللہ عنہ کو جیسے یہ بات معلوم ہوئی فاخذ شفرۃ، شفرہ کہتے ہیں بکری ذبح کرنے کی بڑی چھری، وہ چھری لیا آپ نے اور اپنے بالوں کو گردن تک کر لیا اور اپنے لباس کو، شلوار کو، پاجامے کو جو ہے پنڈلی تک کر لیا، آدھی پنڈلی تک کر لیا۔ اللہ اکبر، یہ جذبہ کا عمل تھا، اس سے محبت رسول کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ جی، یہ حدیث سے محبت رسول کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ جو چیز میرے رسول کو پسند نہیں میں وہ کام نہیں کر سکتا، میں تو وہ کام کروں جو میرے رسول کو پسند ہے۔ اور پھر دوسری چیز اس سے پاکی صفائی اور نظافت کا بھی ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ طہارت کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں باپ اور بیٹے دونوں مسلمان، مسلم اسلام قبول کیا ہے، اس لیے عنہما دونوں
ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی فرماتے ہوئے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کوئی بھی نماز بغیر وضو اور پاکی کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہوگی. کوئی بھی نماز بغیر پاکی صفائی کے یا بغیر وضو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہوگی. ولا صدقۃ من غلول، اور مال غنیمت سے چرا کر کے کوئی چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کی جائے وہ صدقہ بھی اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. یہ روایت مسلم شریف کی ہے. اسی طریقے سے طہارت کی اہمیت کو یہ حدیث واضح کرتی ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مفتاح الصلاۃ طہور وتحلیلها التکبیر وتحلیلها التسلیم رواه ابن ماجہ. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مفتاح الصلاۃ طہور، نماز کی کنجی، مفتاح الصلاۃ طہور، نماز کی کنجی چابی جو ہے وہ وضو ہے. اور بعض روایتوں میں آیا مفتاح الصلاۃ الوضو، نماز کی کنجی وضو ہے. ذرا غور کیجئے، مفتاح کا لفظ استعمال ہوا ہے، مفتاح کا لفظ، اور مفتاح چابی کے اندر دندانے ہوتے ہیں، دندانے ہوتے ہیں. اگر کسی تالے کی چابی، وہ چابی کو الگ کر دیا جائے اور ایک چابی دوسری بنائی جائے جو سیم اس کی طرح نہ ہو، ایک دندانہ توڑ دیا جائے یا کم کر دیا جائے یا دو دندانے اس کے کم کر دیے جائیں تو بتائیے وہ تالا کھلے گا؟ ناممکن ہے، ناممکن ہے. جس تالے کی جو چابی بنائی گئی ہے وہ چابی لگائی جائے یا سیم اسی مثل اسی طرح چابی لگائی جائے تو تالا کھلے گا. یہاں بھی یہی بات ہے، مفتاح کا لفظ استعمال کیا گیا. وضو کے اندر اگر ایک عضو بھی آپ کا خشک رہ گیا تو آپ کا وضو کمپلیٹ نہیں ہوا، وہ نماز کا تالا نہیں کھلے گا. ایک عضو یا دو عضو یا تین عضو، کم سے کم ایک عضو بھی اگر باقی رہا تو آپ کی نماز کا یہ جو تالا ہے یہ نہیں کھلے گا، یعنی آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ویل للعقاب من النار، ہلاکت بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں، وضو تو کرتے ہیں، لیکن وضو میں ان کی ایڑیوں کا حصہ خشک رہ جاتا ہے. تو میں اشارہ کرتا ہوں یہاں پر، اگرچہ میرا ٹاپک یہ نہیں ہے، اندازہ لگائیے ایک آدمی وضو کر رہا ہے اور ایک آدمی وضو کر کے نماز بھی ادا کر رہا ہے، پابندی کر رہا ہے، لیکن صرف ایڑی خشک رہ گئی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی نے ویل، جہنم کی ہلاکت اور بربادی بتائی. لیکن وہ لوگ جو نماز ہی نہیں پڑھتے ان کے لیے کیا حالت ہوگی؟ غور کرنے والی بات ہے، اپنے آپ کو جھنجھوڑنے والی بات ہے کہ ایک آدمی نماز کی پابندی کر رہا ہے، وضو کر رہا ہے، اس کے باوجود ویل بتائی جا رہی ہے. ایک آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس پر ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا اور دوسروں کو اس طرح ہمیں دعوت دینی ہوگی، اس طرح بلانا ہوگا. جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ تحریمها التکبیر، جتنی حلال چیزیں ہیں تکبیر تحریمہ کہہ لینے کے بعد میں وہ حلال چیزیں حرام ہو گئی. وہ تحلیلها التسلیم، اور جو حلال چیزیں تکبیر تحریمہ کہنے کی وجہ سے حرام ہوئی تھی، آپ کھا نہیں سکتے، آپ جا نہیں سکتے، آپ کاروبار نہیں کر سکتے، آپ پی نہیں سکتے وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں، تحلیلها التسلیم، ان ساری چیزوں کو حلال کرنے والی دوبارہ وہ سلام ہے. ایک بات واضح کر دوں یہاں پر میں آپ کو، شاید قیمتی بات ہو، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ مقتدی اور امام کا تعلق کہاں سے کہاں تک ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ مقتدی اور امام کا تعلق کہاں سے کہاں تک ہے. تکبیر تحریمہ کہہ لینے کے بعد امام نے اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہہ کر نیت باندھ لی تو یہاں سے جڑاؤ ہو گیا مقتدی کا، اور یہ جڑاؤ کہاں تک باقی رہے گا؟ جب تک امام سلام نہیں پھیر لے گا تب تک یہ جڑاؤ باقی رہے گا. سلام پھیر لینے کے بعد بھی یہ جڑاؤ ایسے ہی ختم ہو گیا جیسے تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے جڑاؤ ختم تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اشارہ کر رہا ہوں ایک چیز کی طرف کہ بہت سی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سلام پھیر لینے کے بعد بھی لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور دعا کرنا ہے
فرض نمازوں کے بعد میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی مقبولیت کی بات بتائی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن وہاں پر ہم لوگ دعا کے لیے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جب تک ہمارے امام کے ہاتھ دعا کے لیے نہیں اٹھیں گے ہم لوگ بھی دعا نہیں کریں گے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نہیں، آپ کا اور امام کا تعلق ختم ہو گیا، اب آپ دعا کریں یا نہ کریں، اٹھ کے جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، آپ کا تعلق باقی نہیں ہے، آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ جی ایک اور حدیث جو طہارت کی اہمیت کو واضح کرتی ہے، علی بن عباس رضی اللہ عنہ قال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامت وعذاب القبر فی البول فاستنزهوه من البول رواه بزار والطبرانی والحاکم والدارقطنی۔ 4 حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عامت وعذاب القبر فی البول، قبر کے اندر عام طور پر جو عذاب ہوگا وہ پیشاب کی وجہ سے ہوگا۔ پیشاب کی وجہ سے مطلب ایک تو یہ کہ پیشاب کرنے کے بعد استنجا نہ کیا جائے، پاکی حاصل نہ کی جائے، ڈھیلا پانی نہ لیا جائے، یا یہ کہ آپ نے پانی تو لیا، ڈھیلا تو لیا، لیکن آپ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہو، اس کے چھینٹے آپ کے کپڑے پر آ رہے ہیں، آپ کے جسم پر آ رہے ہیں، یا آپ بیٹھ کر بھی پیشاب کر رہے ہو تو اس کے چھینٹے جو ہیں آپ کے کپڑے پر آ رہے ہیں، آپ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے ہو۔ پانی تو لیتے ہیں، آپ طہارت تو حاصل کرتے ہیں، لیکن آپ اس کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تو قبر کے عذاب سے بھی نہیں بچ سکتے۔ اتنا سخت معاملہ ہے، اللہ اکبر، اتنا سخت معاملہ ہے۔ جی تھوڑا سا طہارت کی فضیلت کو بھی دیکھ لیں کہ اسلام کے اندر اتنی تاکید، اتنی اہمیت طہارت کو دی گئی ہے، پاکی صفائی نظافت کو دی گئی ہے، تو اس کی فضیلت کو بھی ہم جان لیں۔ عن ابی مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ باقی صفائی آدھا ایمان ہے۔ یہ حدیث پر بہت غور کیجیے گا، یہ حدیث پر توجہ دیجیے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہہ دینا، الحمدللہ کہہ دینا یہ ترازو کو، میزان کو بھر دیتا ہے۔ جی وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں کلمے زمین و آسمان کے درمیان کے جو وسعت ہے اس خلا کو بھر دیتا ہے۔ اتنی فضیلت اور اتنی اہمیت اس دعا کی ہے۔ والصلاۃ نور، اور نماز دنیا اور آخرت میں نور ہوگی۔ نور 2 طریقے سے، ایک تو یہ کہ یہ نماز اپنی ادائیگی کرنے والوں کو جنت کا راستہ بتائے گی، روشنی ہوگی اس کے سامنے کہ وہ روشنی میں اس کے سہارے جو ہے وہ جنت کے راستے کو حاصل کر لے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے چہرے پر اللہ رب العالمین نماز کی پابندی کی وجہ سے اور رونق دے گا، خوبصورتی دے گا، اور یہ خوبصورتی، یہ رونق، یہ چمک اہل ایمان ہی اس کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ جی یہ ایسی نہیں ہے کہ لائٹ کی طرح چمک رہی ہوگی، لیکن ایک فطری طور پر اللہ رب العالمین نور پیدا کرتا ہے اہل ایمان کی نمازوں کی پابندی کی وجہ سے۔ تو الصلاۃ نور، نماز نور ہوگا، والصلاۃ برہان، والصدقۃ برہان، اور صدقہ یہ دلیل ہوگی۔ صدقہ جو ہے قیامت کے روز دلیل ہوگا، اللہ رب العالمین کے سامنے دلیل ہوگا۔ والصبر ضیاء، اور صبر روشنی ہوگا، والصبر ضیاء، اور صبر روشنی ہوگا۔ والقرآن حجۃ لک وعلیک، اور یہ قرآن تمہارے لیے دلیل ہوگا، یہ تمہارے خلاف میں دلیل ہوگا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجیے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ اس کی تفسیر 5 طریقے سے بیان کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کی بات آئی اس لیے تشریح کر دے رہا ہوں میں۔ یہ قرآن تمہارے لیے دلیل ہوگا، یہ تمہارے خلاف میں دلیل ہوگا۔ کیسے خلاف میں دلیل ہوگا؟ اگر قرآن پڑھا ہے، قرآن کو سمجھا ہے، قرآن پر عمل کیا ہے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچایا ہے، اس کے حق کو ادا کیا ہے، تو یہ قرآن ہمارے لیے دلیل ہوگا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ یہ تیرا بندہ ہے جس نے قرآن کو سنا ہے، اس پر عمل کیا ہے، اس کو سمجھا ہے اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا ہے، یہ اللہ کے یہاں لڑے گا، اس کے لیے لڑے گا، دلیل ہوگا۔ اور اگر یہ قرآن کو ہم نے سمجھا نہیں، اس
قرآن کو ہم نے پڑھا نہیں، اس پر غور و فکر نہیں کیا اور اس کے پیغام کو دوسروں تک نہیں پہنچایا تو یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف حجت قائم کرے گا کہ اللہ یہ میرے تیرے بندے ہیں جنہوں نے مجھے پڑھا نہیں، جنہوں نے مجھ پر غور و فکر نہیں کیا، مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، مجھ پر عمل نہیں کیا اور یہ میرے پیغام کو دوسروں تک نہیں پہنچایا۔ والقرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن تمہارے لیے حجت ہوگا، تمہارے لیے دلیل ہوگا یا تمہارے خلاف میں دلیل ہوگا۔ تو میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کیا، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں، وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے میرے رب یہ میری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ 5 طریقے سے اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن کو پڑھنا ہی نہ سیکھا جائے، قرآن کو چھوڑنے کا معنی ہے قرآن کو پڑھا لیکن قرآن کو قرآن کے اصول و ضوابط کے تحت نہیں پڑھا۔ آپ نے پڑھ لیا، جیسے سمجھ میں آیا پڑھ لیا، کہاں رکنا کہاں نہیں رکنا، کیا مخارج ہے اس کے، کیا اصول و ضوابط ہیں۔ نمبر 2۔ نمبر 3، آپ نے قرآن کو پڑھنا سیکھا، قرآن کو قرآن کے طریقے پر سیکھا لیکن اس کو سمجھا نہیں، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے۔ آپ نے قرآن پڑھا، قرآن کو قرآن کے طریقے پر پڑھا، قرآن کو سمجھا، اس پر عمل نہیں کیا، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے۔ قرآن کو پڑھا سیکھا آپ نے قرآن کے طریقے پر غور فکر کیا، عمل بھی کیا۔ نمبر 5، اس کے پیغام کو دوسروں تک نہیں پہنچایا، اس کو اپنی کتاب سمجھا، آپ نے اپنی ذاتی کتاب سمجھا، اپنی نجی کتاب سمجھا اور اس کو دبائے بیٹھے رہے، دوسروں تک نہیں پہنچایا، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہوا۔ تو یہ قرآن تمہارے لیے دلیل ہوگا، یہ تمہارے خلاف میں دلیل ہوگا۔ اللہ اکبر، غور کرنے والی بات ہے۔ تو لہٰذا اس سے ہمیں یہ تعلیم ملی کہ قرآن پر بھی غور فکر کیا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، ترجمے سے پڑھا جائے، تفسیر سے پڑھا جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے۔ افلا یتدبرون القرآن علی قلوب اقفالها، ان کو کیا ہو گیا، ان کے دلوں کے اندر تالے لگ رہے ہیں کہ یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ تالے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ایک لیٹر ہوتا ہے، آپ نے سیل لگا دیا، سیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اندر کی چیز باہر نہ آئے اور باہر کی چیز اندر نہ جائے۔ تالا بھی گھر میں کسی کمرے میں لگایا جاتا ہے اس لیے کہ گھر کے اندر کی چیز باہر نہ آئے اور باہر کی چیز اندر نہ جائے۔ تو قرآن مجید نے کہا افلا یتدبرون القرآن علی قلوب اقفالها، یہ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ایسا ہو گیا کہ ان کے دلوں پر تالے لگ گئے؟ خیر یہ الگ ٹاپک ہے، ہم اس پر نہیں جائیں گے، لمبی بات ہو جائے گی۔ طہارت، تو یہ حدیث، یہ ساری باتیں طہارت کا تعلق ہمارے سامنے آئی، لیکن اس میں فضیلت کی بات آئی۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، جی قرآن حجت ہے، صبر روشنی ہے، لیکن یہ ساری فضیلتیں اس وقت ملیں گی جو سب سے پہلی چیز آئی ہے۔ پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ یہ فضیلت اسی وقت ہمیں حاصل ہوں گی جب کہ ہم پاکی صفائی کا خاص خیال رکھیں گے، کیونکہ یہ فضیلت والی چیزیں آئیں۔ پہلے پاکی صفائی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس کے بعد فضائل کو آپ نے بیان فرمایا، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سارے فضائل ہمیں اس وقت نصیب ہوں گے جب کہ ہم اور آپ پاکی صفائی کا ایک خاص خیال رکھیں گے، اس کی پابندی کریں گے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر لائیں گے۔ عن عبداللہ سنابی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ العبد المؤمن فمزمز خرجت الخطايا من فيه۔ عبداللہ سنابی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب مومن بندہ وضو کرتا ہے، جب مومن بندہ وضو کرتا ہے، خرجت الخطايا من فيه، تو منہ سے گناہ اس کے نکل جاتے ہیں۔ جب وضو کرتا ہے مومن بندہ تو منہ سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ وَإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ، اور جب وہ ناک جھاڑتا ہے تو ناک کے گناہ اس کے نکل جاتے ہیں۔ منہ اس کے گناہ تو سمجھ میں آئے کہ آپ نے بدزبانی کر دی، بد کلامی کر دی، گندے اشعار پڑھ لیے وغیرہ وغیرہ، لیکن ناک کا گناہ یہ کیا ہے؟ ناک کا گناہ یہ ہے کہ آپ نے جاسوسی کی، سونگا، جی، اور آج کل نشہ سونگ کر کیا جا رہا ہے، ایسی کیمیکلز آ گئے ہیں، ایسی نشے کی چیزیں آ گئی ہیں کہ آدمی سونگ کر کے نشہ کرتا ہے۔ تو وہ جو آپ نے گناہ کیا ہے، مختلف قسم کے ناک سے مختلف گناہ ہوتے ہیں، یہ گناہ ناک سے صاف ہو جائیں گے، پاک و صاف ہو جائیں گے، نکل جائیں گے۔ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ، اور
اور جب بندہ چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں. حتی تخرج من تحت اشفار عینہ، یہاں تک کہ پلکوں کے بعد جو پلک جو ہوتی ہیں اس کے بھی جو گناہ ہوتے ہیں وہ دیکھ کر کے پلک چڑھا لیا، اشارے کیا، یہ اشارے کر رہے ہیں نا، حرکت کر رہے ہیں، تو یہ سارے گناہ اس پر عائد ہوتے ہیں، یہ گناہ بھی نکل جائیں گے انشاءاللہ. جی ہاں. فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ، اور جب بندہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں. حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ، یہاں تک کہ انگلیوں کے جو ناخن ہیں اس میں جو گناہ ہوئے وہ بھی نکل جاتے ہیں. ناخنوں سے کون سا گناہ ہو گیا؟ آپ نے چمٹ دیا کسی کو، کسی نے گرا لگائی تھی اپنے فائدے کے لیے، آپ نے اس کو کھول دیا، کوئی بھی غلطی کر دیا، کسی کو تکلیف پہنچا دیا آپ نے. جی ہاں، یہ سارے گناہ اس پر آئیں گے. فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ، اور جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ بھی نکل جاتے ہیں. حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ، یہاں تک کہ کانوں کے گناہ بھی نکل جاتے ہیں. آپ نے میوزک سنا، گانے سنا، بیہودہ گانے سنا، بیہودہ باتیں سنی، کسی کی غیبت سنی، چغلخوری سنی، وغیرہ وغیرہ جو گناہ ہوئے آپ کے کانوں سے وہ بھی انشاءاللہ اس سے نکل جائیں گے. فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ، اور جب وہ پیر دھوتا ہے تو پیر کے گناہ بھی نکل جاتے ہیں. حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ، یہاں تک کہ پیر کے ناخنوں کے گناہ بھی نکل جاتے ہیں. ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، پھر اس کا مسجد کی طرف نکل کر کے آنا، چل کر کے آنا. وَصَلَاتُهُ، اور نماز کا ادا کرنا. نَافِلَةٌ لَهُ، اس کے لیے ایک اضافی ثواب ہوگا، اس کے لیے ایک اضافی ثواب ہوگا. تو اس سے ایک حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوشش یہ ہو کہ وضو گھر سے اور اپنی جگہ سے کر کے مسجد کی طرف آئے، کیونکہ اللہ کے رسول فرمائے وَمَشْيُهُ، اس کا چل کر کے آنا مسجد کی طرف اور اس کا نماز ادا کرنا، ایک زائد اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عنایت فرمائے گا. اور اس تعلق سے حدیثیں کافی آتی ہیں. پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے تو ہر قدم پر ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے اور ایک گناہ اس کا مٹایا جاتا ہے. اس لیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اپنے گھر سے وضو کر کے جائیں. جی اب آئیے، نیت کی پاکی بھی ہے، نیت کو بھی پاک اور صاف رکھنا ہے، ورنہ نیت کو اگر گندہ رکھے تو اجر و ثواب سے انسان محروم ہو جاتا ہے. بخاری کی روایت ہے، عمر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. وانما لكل امرئ ما نوى، اور ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہے. جیسی اس کی نیت ہوگی، جتنی اس کی نیت ہوگی اتنا ہی اس کو بدلہ ملے گا. اور اگر کسی آدمی نے ہجرت کیا کہ میں ہجرت اس لیے کر رہا ہوں کہ وہاں پیسہ کماؤں گا، تو وہ پیسہ اس کو مل گیا لیکن ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا. ایک آدمی ہجرت اس لیے کرتا ہے کہ وہاں خوبصورت کوئی لڑکی ہے، اس سے میں شادی کروں گا، وہ لڑکی تو مل جائے گی لیکن ہجرت کی فضیلت سے وہ محروم رہ جائے گا، کیونکہ اس کی نیت کے اندر کھوٹ ہے. اس نے اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلام پر عمل کرنے کے لیے، اسلام کے پیغام کو بڑھانے کے لیے اس نیت کے ساتھ اس نے ہجرت نہیں کی، بلکہ اپنے ذاتی مفاد اور دنیاوی مفاد کی خاطر اس نے ہجرت کی ہے. تو اس کو دنیا تو مل گئی لیکن آخرت میں اس کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا. اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ایک طویل حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز 3 لوگوں کا حساب و کتاب پہلے ہوگا. ایک وہ شخص ہوگا جو شہید ہوگا، اللہ کی راہ میں شہید ہوگا. اللہ اکبر. شہادت کی وجہ سے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، سارے گناہوں کا کفارہ ہے شہادت. لیکن ہاں کچھ ایسے گناہ ہیں جیسے خیانت کر لیا، قرض رہا اس کے اوپر، تو یہ گناہ کیونکہ حقوق و لباس سے متعلق ہے اس لیے یہ نہیں مٹتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ شہادت کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن ایک آدمی شہید لایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اس کو ساری نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ ساری نعمتوں کا اقرار کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھے گا کہ بندے بتا یہ نعمت کو پا کر تو نے کیا کیا؟ کہے گا اللہ میں نے تیری راہ میں شہید ہوا، تیری راہ میں لڑا، اتنا لڑا کہ میں شہید ہو گیا. اللہ فرمائے گا قد کذبت، تو نے جھوٹ کہا ہے، تو اس لیے لڑا کہ تجھے دنیا کے اندر شہید کہا جائے، تیری اولاد کو شہید کا باپ کہا جائے، اولاد کہا جائے، شہید کی اولاد کہا جائے، تجھے شہید کہا جائے. دنیا میں تیری تعریف ہوئی، تیرا
تجھے جو تیری نیت کے مطابق ملنا چاہیے تھا انعام وہ تجھے دنیا میں مل گیا، تیری خوب تعریف ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے پیر پکڑو اور منہ کے بل گھسیٹ کر کے اس کو جہنم کے گڑھے میں ڈال دو۔ اسی طریقے سے ایک سخی آدمی لایا جائے گا جو بہت زیادہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، دیتا ہے، مسجد بنایا، مدرسے بنایا وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کی نیت کیا تھی؟ لوگ مجھے دینے والا کہیں، مجھے سخی کہیں، مجھے مالدار کہیں، اس کی خوب تعریف ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بلائے گا، اس کو ساری نعمت یاد دلائے گا، وہ ساری نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ بتا یہ نعمت پا کر تو نے کیا کیا؟ کہے گا اللہ تیری راہ میں لٹایا ہے اس کو، مسجدیں بنایا، مدرسے بنایا، بیواؤں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو دیا، سب کی مدد کیا۔ اللہ کہے گا تو نے جھوٹ کہا ہے، تو نے تو اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، مالدار کہیں، بہت زیادہ دینے والا کہیں، لہذا تجھے دنیا کے اندر یہ انعام مل گیا۔ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کے بھی پیر پکڑو اور گھسیٹ کر کے جہنم کے گڑھے میں ڈال دو۔ ایک قاری کو بلایا جائے گا، ایک عالم دین کو بلایا جائے گا جس نے شہرت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو یاد کیا ہوگا، قرآن کو بہت اچھے انداز میں پڑھا ہوگا، قرآن کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک بہت اچھے انداز میں بیان کیا ہوگا، اچھی آواز میں، اچھے انداز میں، صرف محض اس لیے کہ اسے علامہ کہا جائے، اس کو بڑے بڑے ناموں سے پکارا جائے، اس کی لوگ عزت کریں، اس کی توقیر کریں، اس کو علامہ کہا جائے، اس کی علم کا چرچا دنیا کے اندر ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نعمت یاد دلائے گا، وہ اقرار کرے گا، اللہ کہے گا کہ بتاؤ تم نے کیا کیا؟ کہے گا اللہ میں نے تیری کتاب کو پڑھایا، لوگوں کو درس دیا، لوگوں کو سمجھایا، دین کی باتیں بتایا، علم کو بانٹا۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو دنیا کے اندر اس لیے یہ کام کیا کہ تجھے لوگ عالم دین کہیں، اچھا قاری کہیں، حافظ کہیں، لہٰذا دنیا کے اندر تیری تعریف ہو گئی۔ اس کو بھی حکم دیا جائے گا اس کے تعلق سے فرشتوں کو کہ جاؤ اس کے پیر پکڑو اور اس کو بھی گھسیٹ کر کے جہنم کے گڑھے میں ڈال دو۔ یہ ایک طویل روایت ہے مسلم کے اندر جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ معلوم یہ ہوا کہ دل کی طہارت بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ گندی ہے، اس کے اندر پاکی نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، تو کتنی ہی عبادات ہم کیوں نہ کریں، اس کا اجر و ثواب ہمیں اللہ کی بارگاہ میں نہیں ملے گا۔ اعمال نامہ بکھیر دیا جائے گا، ہم دائیں دیکھیں گے، بائیں دیکھیں گے، سامنے دیکھیں گے، پیچھے دیکھیں گے، لیکن ہمارے اعمال نامے میں کوئی نیکیاں درج نہیں ہوں گی، یہ سب منیمیٹ کر دی جائیں گی، مٹا دی جائیں گی، ختم کر دی جائیں گی۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ظاہری پاکی اور صفائی کا ہمیں پاس لحاظ رکھنا ہے، وہیں اندرونی دل کی پاکی صفائی اور عقیدے کی پاکی صفائی، اس کو بھی بہت زیادہ اہمیت دینا ہے اور خصوصی طور پر اہمیت دینا ہے اور اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اب آئیے کچھ باتیں یورپ کی طرف دیکھ لیتے ہیں، یورپی تہذیب کی طرف دیکھ لیتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان، ہماری مائیں بہنیں اور خود ہم دوسروں کی کیا بات کریں، خود ہم یہ مغربی تہذیب، یورپی تہذیب کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں اور اس کی ایک ایک ادائیں، اس کی تہذیبیں ہمیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں، لبھا رہی ہیں ہمارے دلوں کو، اور ہمارے دل اس تہذیب کی طرف کھنچتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے مولانا ظفر علی خان صاحب، انہوں نے ایک کتاب ڈاکٹر ڈریپر، اس کی کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، اردو میں ترجمہ اس کتاب کا نام ہے معرکہ مذہب و سائنس۔ اس کے اندر کچھ چیزیں انہوں نے پیش کیا ہے کہ قرون وسطیٰ میں یورپ کی جو حالت تھی وہ یہ تھی کہ گندے گلیز راستے، نالیاں بالکل گندی، بیابان، بے راہ جنگل، جگہ جگہ گندگی، پاکی صفائی کا کوئی خیال نہیں، اور اسی طریقے سے گندے پانی کے نکلنے کے لیے کوئی نالیوں کا اہتمام نہیں۔ اس طریقے سے یہ یورپی لوگوں کی زندگیاں بسر ہو رہی تھی، اور حالت یہ تھی عوام کی کہ عوام سال ہر سال ایک ہی کپڑا پہنتے، اور وہ سالہ سال ایک ہی لباس پہننے کی وجہ سے وہ میلا، کچیلا، بدبودار، گندا، بوسیدہ لباس گزارا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ لکھا ہے کہ پاپائے روم نے کچھ لوگوں پر کفر کا فتویٰ جاری کیا، تو اس میں سر فہرست جو الزام تھا وہ یہ تھا کہ یہ لوگ روزانہ نہاتے ہیں، ان کے یہاں روزانہ نہانے کا کوئی رواج نہیں تھا، مہینوں نہیں نہاتے تھے، یہاں تک کہ ان کا پادری جو ہے
جب وہ گھر سے نکلتا تو اس کے قبا پر اس کی قمیض میں سینکڑوں جوئیں چلتی ہوئی نظر آتی تھی جی. تو اس طریقے سے کئی اقتباسات انہوں نے لکھا ہے کہ یورپ کی تہذیب کیا تھی، گندگی، غلاظت، عقیدے، جسمانی، لباسی اعتبار سے گندگی. اور آج حالیہ ہم دیکھتے ہیں، اگر حالیہ جائزہ ہم لیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی روزمرہ کی جو زندگی ہے، اختلاط مرد و زن، عشق و محبت، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اور ایک دوسرے کے جسم سے فائدہ اٹھانا، اور جس میں پاکی صفائی کا کوئی تصور نہیں، جس کی وجہ سے ایک بڑی تعداد ایڈز کی بیماری کے شکار ہیں. سب سے زیادہ ایڈز کے بیماری کے شکار یہی کے لوگ ہیں. اسی وجہ سے سینکڑوں کی تعداد میں اس بڑی مہلک بیماری کے شکار ہیں یہی لوگ. تو ہم لوگ ظاہری چمک دمک سے مروب ہو کر کے ہمارے دل ان کی طرف کھینچتے ہیں، یا ان کی تہذیب کو ہم اپنی تہذیب بناتے ہیں. ذرا ان کی اندرونی حالت کو دیکھیے. اسی طریقے سے آپ غور کریں گے ہمارے ہندوستان کی طرف دیکھیں ہم ذرا، اسلام کس قدر صاف ستھرا اور کس قدر پاکی صفائی کا اسلام نے تعلیم دی ہے، کس قدر اہمیت کا حامل ہے اسلام. ذرا غور کیجیے، اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی بھی مذہب یقیناً نہیں کر سکتا. اس تعلق سے ذرا غور کریں، سابق وزیر اعظم مراجد دیسائی، ان کے تعلق سے کچھ عرصے پہلے تقریباً بڑے سارے مشہور نیوز پیپر اخبارات کے اندر آیا تھا، وزیر اعظم ہمارے سابق ہندوستان کے، یہ رپورٹ آئی تھی کہ میں روزانہ اپنا پیشاب پیتا ہوں، میں روزانہ صبح کو اپنا پیشاب پیتا ہوں. اس کے علاوہ ہندو تہذیب میں دیکھیے آپ، گائے کے گوبر اور پیشاب کو تبرکاً استعمال کیا جاتا ہے. اور آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ بہت سے حلوائی صبح مٹھائیوں پر پیشاب چھڑکتے ہیں، اور بعض حلوائی باقاعدہ مٹھائی کے اندر گائے کا پیشاب استعمال کرتے ہیں. اور خود میں نے دیکھا ہے، اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، عینی شہادت آپ کو دے رہا ہوں کہ بہت سے غیر مسلم جب گائے پیشاب کرنے لگ جاتی ہے تو ہاتھ اس طریقے سے لگا کر اس کو پیتے ہیں. کس قدر تعلیم ہے یہ، کیا تعلیم ہے یہ. اور آپ کو ایک بات سن کر کے بڑا تعجب ہوگا، ہندو مذہب کی کسی بھی مذہبی کتاب کے اندر طہارت کا کوئی باب ہی نہیں ہے، کہیں بھی طہارت کی تعلیم نہیں. وہ طہارت کے تعلق سے خود مختار ہیں، جیسے چاہیں، جتنی چاہیں، جب چاہیں وہ جس طریقے سے بھی چاہیں طہارت حاصل کریں، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی اصول و ضوابط نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے، ہندو مذہبی کتابوں کے اندر، ہندو تہذیب میں طہارت کا کوئی باب ہی نہیں ہے، کہیں تعلیم نہیں دی گئی. اور آئیے ہمارے اس ملک میں رہنے والے اور بھی کچھ لوگ ہیں، سکھ مذہب کو دیکھ لیجیے، سر کے بال، بغل کے بال، زیر ناف بال ختنے کرانا، اگر کسی نے کر لیا تو وہ مذہب سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مذہب سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، کیا تعلیم ہے. الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ مذہب اسلام ہے جس نے ہم کو جینا سکھایا، رہنا سکھایا، اور اپنی زندگی کو بہترین موڑ دے کر گزارنا سکھایا. یہ اسلام کا احسان ہے ہمارے اوپر جی، اس کی قدر کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص دعا کی ہے اور اپنی امت کو بھی دعا سکھائی ہے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ، تو مجھے توبہ کرنے والوں میں سے اور پاک اور صاف رہنے والوں میں سے بنا دے. یہ ایک دعا ہے جو بتا رہی ہے کہ اسلام کے اندر طہارت، پاکی صفائی، نظافت، اس کی کس قدر اہمیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو کچھ کہا گیا ہے، بتایا گیا ہے، ان باتوں پر غور و فکر کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین کی کتاب و سنت کو سمجھنے، اس کا علم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ، تو ہمارے سامنے حق کو واضح کر دے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور اے اللہ ہمارے سامنے باطل کو واضح کر دے اور باطل سے بچنے کی توفیق عنایت فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.